بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عدیل صادق ایڈوکیٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے انویسٹیگیشن انٹو کوگنیزیبل کیسز. کوگنیزیبل کیسز سے مراد وہ جرائم ہے جس میں پولیس جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اکیوز کو اریسٹ کر سکتی ہے. ان ایزی ورڈز ہم یہ کہیں گے کہ ایسے مقدمات جن کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کیونکہ کوگنیزیبل اوفینسز کیا ہی پرچہ درج ہوتا ہے، تو جن مقدمات کا جن اوفینسز کا پرچہ درج ہوتا ہے ان کی تفتیش پولیس کیسے کرتی ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا. تو اس میں ہم جو لیگل پروویژن اس کو ڈیل کرتی ہیں وہ سیکشن 2 ہے، اور سیکشن جو سب سیکشن ہے وہ آئی ہے. اس میں ڈیفینیشن آف انویسٹیگیشن بیان کی گئی ہے. سیکشن 156 ہے، یہ کوگنیزیبل اوفینس جو ہے انویسٹیگیشن کوگنیزیبل اوفینسز ہے. اور جو کیسز ہے اس کے علاوہ سیکشن 57 ہے، یہ ان کیس کے اگر کوگنیزیبل اوفینس جو ہے اس کے متعلق کوئی شک و شبہات ہوں تو اس کی تفتیش کیسے کی جائے گی یا اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. پولیس رول ہے چیپٹر 25. یہ تمام چیپٹر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے متعلق ہے. اب ہم انویسٹیگیشن کی تعریف دیکھیں تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کا مطلب ہے کلیکشن آف ایویڈنس، یعنی کہ شہادت کو اکٹھا کرنا. یہ پوزیٹیو شہادت کو اکٹھا کرنا ہے. اٹ مینز کہ وہ چیز جس سے پتہ چل سکے کہ جرم کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس وقت ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ پروسیکیوشن کی فیور کی ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہے جو ڈیفینس کو فیور دیتی ہو، کیونکہ اس کا مطلب ایکچوئل سچائی تک پہنچنا ہے کہ کس نے یہ جرم کیا ہے، اور وہ تمام شہادت جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے جو پاور آف انویسٹیگیشن آفیسر انہوں نے بیان کی گئی ہے وہ چیپٹر 25 رول 2 ہے، اس میں بیان کی گئی ہے. اور اس کا جو سب رول 3 ہے اس میں ڈیوٹی ایک بیان کی گئی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹروتھ جو ہے اس کو سامنے لے کر آئے، ایکچوئل جو ہے فیکٹس اس کو سامنے لے کے آئے، نہ کہ وہ صرف جو ہے وہ کسی خاص ویو بنا کر یا کسی خاص پرسنس کے خلاف جو ہے وہ تفتیش کرے. جیسا کہ عام طور پر ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ آئی او جو ہے وہ صرف ملزم کی حد تک ہی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس نے ایکچوئل ٹروتھ جو ہے وہ انسرفیس کرنا ہوتا ہے، سامنے لے کے آنا ہوتا ہے. یہ اس ڈیفینیشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پاور ہے انویسٹیگیشنز کی، ڈیوٹی ہے انویسٹیگیشن کی کہ وہ ہر اینگل سے جو ہے وہ اپنی تفتیش کرے گا. اب سیکشن 156 ہے انویسٹیگیشن انٹو کوگنیزیبل اوفینسز کیسز. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سب سے پہلے جو تفتیش جو ہے وہ سٹارٹ کی جاتی ہے، وہ اس کو جو پاور جو ہے وہ تفتیشی آفیسر کو دی جاتی ہے وہ 156 کے تحت ہوتی ہے اس کے پاس پاور. اس میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے جب بھی کوئی کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوگا تو ود آؤٹ جو ہے گیٹنگ پرمیشن فرام مجسٹریٹ جو ہے تفتیشی انچارج جو ہے ہاؤس آفیسر جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ خود یا اپنے سبورڈینیٹ کے ذریعے اس جو اوفینس ہے اس کی وہ تفتیش سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں کیونکہ سی آر پی سی میں کوئی واضح بیان نہیں کیا گیا کہ کون سی ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تفتیشی آفیسر جو ہے وہ جائے وقوع کا وزٹ کرتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے، جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کے بھی، اور جو دیگر لوگ ہیں. یہ بار نہیں ہے کہ وہ کسی دیگر آدمی کی 161 ریکارڈ نہیں کر سکتا، وہ 161 جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کے نزدیک یہ اگر ان کے علم میں آتا ہے کہ اس جرم کو کسی اور ان کے سامنے بھی ہوا ہے، کسی اور کو بھی اس کے متعلق پتہ ہے وقوع کے متعلق، تو وہ ان کو بھی شامل تفتیش کر سکتا ہے. یہ پاور آف آئی او ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی وٹنسز کی اور کمپلیننٹ کی پوائنٹیشن پہ وہ سائٹ سکیل ان سائٹ سکیل پلان بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں بلا سکیل. اور اس کے بعد جو علاوہ وہ دیگر جو ہے وہ کریمینیٹنگ پیس آف ایویڈنس وہ کلیکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی بلڈ وہاں پر موجود ہے، خون آلود مٹی موجود ہے، کوئی خول موجود ہے، کوئی ویپن جو ہے وہاں پر اگر انہوں نے ڈراپ کیا ہے ملزمان نے، ان کو کوئی سواری وغیرہ انہوں نے یوز کی ہے، وہیکل وغیرہ یوز کی ہے، تو وہ ان کو قبضے میں لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں ایک 156 میں جو ہے وہ ایک ایکسیپشن انہوں نے بیان کی ہے. اگر کوئی جرم جو ہے وہ انڈر سیکشن 497 یا 498 ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ وومن جو ہے اس کے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر جو ہے کمپلینٹ کے بغیر اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کے نیئر اور ڈیئر جو ہے
جو قریبی ہو ان کی انفارمیشن پہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہے 157۔ اس میں یہ ہے کہ اگر انچارج جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کو کوئی شک و شبات ہو اباؤٹ دی کوگنیٹیبل آفینس، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے خود موقع پر جائے گا۔ اگر وہ خود موقع پر اگر نہیں جا سکتا تو وہ اپنے کسی سبورڈینیٹ کو موقع پر بھیجے گا کہ وہ جائے اور وہاں پر جا کر انکوائر کرے، انویسٹیگیٹ کرے اس میٹر کی بابت کہ آیا کہ یہ جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، اور وہاں پر جا کر وہ یہ بات سمجھے کہ ملزم کو جو ہے وہ شامل تفتیش کرنا ضروری ہے یا اس کو اریسٹ کرنا ضروری ہے، تو دین وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے یا کسی دوسرے طریقے سے اس کو شامل تفتیش جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان صورتحال یہاں پر وہ انویسٹیگیٹ کو ڈسپینس کر سکتا ہے، یعنی کہ معطل کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے اور کسی اسپیسیفک پرسن کا نیم ہوا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، اور وہ انچارج انویسٹیگیشن یا انچارج جو ہے ہاؤس آفیسر یہ چیز آبزرو کرتا ہے، سینسٹائز کرتا ہے کہ یہ سیریس نیچر کا نہیں ہے، تو دین وہ ریزن جو ہے وہ روزنامچہ میں درج کر کے اس کی جو تفتیش ہے اس کو ڈسپینس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جس جگہ پر اس کے بعد جو ہے 157 جو ہے اس کا سب سیکشن بی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر وہ انچارج جو ہے ہاؤس آفیسر اسٹیشن آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے تفتیش کرنے کا، تو دین جو ہے وہ کیس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، وہ خود ہی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن ان ڈیٹ جو کیس اے میں فال کر رہے ہیں یا بی میں فال کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بھی آفینس جو ہے وہ اگر وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کی اسپیسیفک جو ریزن ہے وہ روز نامچے میں ضرور رپٹ میں درج کرے گا، اور وہ رپٹ مجسٹریٹ صاحب کو فارورڈ کرے گا۔ سب سے بات یہ ہے کہ جب بھی اب اس میں 57 میں وہ آفینسز فال کریں گے جن کی ایف آئی آر درج ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے۔ اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور کوگنیٹیبل آفینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے، دین یہ مینڈیٹری پروویژن ہے کہ وہ پہلے ایف آئی آر درج کرے گا، اس کے بعد وہ فوراً ہی ایف آئی آر کے بعد اپنی رپٹ لکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آفینس نہیں ہوا، یا اسپیسیفک ریزن بیان کرے گا، اور اس کے بعد وہ رپٹ لکھ کر انویسٹیگیٹ کو معطل کر سکتا ہے، ڈسپینس کر سکتا ہے کہ اس کو مزید میں تفتیش نہیں کر سکتا۔ یہ وداؤٹ رجسٹریشن آف ایف آئی آر کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو یہ نہیں جواز نہیں بنا سکتا کہ میں اس رپٹ 157 کے ذریعے میں اس میٹر کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ پیشنٹ ہیئرنگ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔